الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اصول حدیث اس سبجیکٹ میں پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جب یہ خطرہ شروع ہوا، محسوس کیا گیا اور یہ خوف ہوا کہ کہیں کوئی غلط بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان نہ کر دی جائے، تو یہ طریقہ اپنایا گیا کہ اگر کوئی شخص حدیث پیش کرتا تو پہلے اس سے یہ پوچھ لیا جاتا کہ تم سے یہ حدیث کس نے بیان کی ہے، اور دیکھا جاتا کہ یہ آدمی جو حدیث کو روایت کرنے والا ہے، بیان کرنے والا ہے، یہ اہل سنت میں سے ہے یا جو اہل بدعت میں سے ہیں ان میں سے ہے، یہ آدمی کیسا ہے، اس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے یا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس کی روایت کا اعتبار کر سکتے ہیں یا اعتبار نہیں کر سکتے، یہ چیز دیکھی جاتی تھی. اور اسی ضمن میں یہ بات پچھلے ہفتے آپ کے سامنے آئی تھی کہ راویوں میں خاص طریقے سے دو چیزیں یہ لوگ دیکھا کرتے تھے، ایک کا تعلق عدالت سے ہے اور دوسرے کا تعلق ضبط سے ہے. عدالت اور ضبط. عدالت کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آئی تھی کہ کوئی بھی راوی عادل کب کہلاتا ہے؟ جب وہ راوی مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور فسق و فجور یعنی تمام بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، اس سے اپنے آپ کو پاک رکھے ہو. یہاں تک کہ بعض چیزیں جو معاشرے کے آداب میں مانی جاتی ہیں، ایسے آداب کا بھی وہ خیال رکھے، اور اگر کوئی چیز آداب کے خلاف مانی جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ چیز صحیح ہے، اسلامی لحاظ سے جائز ہے، لیکن معاشرے کے آداب کے خلاف مانی جاتی ہے تو اس سے بھی بچے، اس سے بھی بچے. یہ شرط لگاتے تھے محدثین راوی کے اندر، عدالت کے لحاظ سے اس کو کہتے ہیں، اس کے دین کے لحاظ سے، اس کے تقوی کے لحاظ سے پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ آدمی جھوٹ نہ ہو رہا ہو. صرف یہی اطمینان کرنا ہوتا ہے کہ اس آدمی سے جھوٹ بولنے کا ادنا سا شبہ بھی نہ ہو، معمولی سا شبہ بھی نہ ہو کہ یہ آدمی، اس آدمی نے کہیں جان بوجھ کر کے جھوٹ کہہ دیا ہو، یہ شبہ نہ ہو. اس کے لیے یہ بات اتنی شرطیں لگایا کرتے تھے، ورنہ صرف اتنا کہہ دینا کہ جھوٹ بولنے والا نہ ہو کافی ہو جائے گا. لیکن اس سے اتنے ہی پر وہ لوگ کافی نہیں، اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ جھوٹ کے علاوہ بھی جو بڑے گناہ ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مسلسل کرنے والا وہ شخص نہ ہو، گناہوں کی زندگی سے گناہوں سے اس کی زندگی پاک ہو، اتنی پاک ہو کہ ہمیں یقین ہو کہ جان بوجھ کر کے یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا. جب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے فلاں نے یہ بات کہی ہے تو اپنی اس بات میں یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس پر یقین یعنی صرف
گمان نہیں، ظن نہیں، جو ظن کی بات آتی رہتی ہے وہ اس طرح کی باتیں اللہ سے دس میں آپ کے سامنے آئیں گی کہ یہ حدیث ہیں، یہ تو ظنی ہیں، قرآن کیا ہے قطعی ہے، یہ ظنی ہے۔ ظن کی جو بات آتی رہتی ہے محدثین کے یہاں ظن کی حد تک نہیں بلکہ کیا ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں کہا ہوگا اس نے، ان کو بالکل یقین ہونا چاہیے اس کی روایت کو ماننے کے لیے، اس کی حدیث جو اس نے روایت کیا اسے صحیح ماننے کے لیے، یہ وہ شرط ہے۔ اگر شبہ ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا اسے ثابت نہیں ہے لیکن گناہ کرتا ہے، تو گناہ کرنے کی وجہ سے یہ بھی شبہ ان کو ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے چاہے 1% شبہ بھی نہ ہو کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو ایسے کسی راوی کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر 10 بھی ایسے آدمی روایت کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اسے قبول نہیں۔ صرف ایک کی بات نہیں، 10 بھی ایسے مل جائے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی شبہ ہو جائے کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہی کہا جاتا ہے محدثین کے یہاں کہ راوی کا عادل ہونا یہ حدیث قبول کرنے کے لیے شرط ہے۔ کسی کو عادل ہونا کہا جاتا ہے، یعنی یقین ہو کہ یہ آدمی جان بوجھ کر کے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے، جان بوجھ کے جھوٹ تو نہیں بول سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے بیان کرنے میں، بولیے، بیان کرنے میں غلطی ہو گئی۔ انسان ہے تو وہ راوی بھی کیا تھے، انسان تھے، ہم انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، اور انسان ہونے کی وجہ سے ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ دوسرا پہلو ہے کہ جان بوجھ کر کے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن ان سے غلطی تو ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان کیا ہے، یا یہ کہ کسی ایک راوی نے دوسرے راوی سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیان کرتے تھے، ایسا کہتے تھے، لیکن اس کو پوری بات یاد نہ رہ گئی ہو، سننے میں کوئی فرق آ گیا ہو۔ انسان تھے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے، بات چیزیں سنتا ہے بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہ جاتی وہ چیز، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ اب یہ دوسرا پہلو آتا ہے، اسی کو محدثین کے یہاں کیا کہا جاتا ہے، حدیث کا ضبط کرنا۔ پہلے کو کہتے ہیں عدالت، راوی کا عادل ہونا، اور یہ کیا ہے، راوی کا ضابط ہونا۔ یہ دوسری شرط ہے، اس کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی باتیں رکھوں گا۔ اصل میں یہ اہم چیز ہے، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے بار بار اس چیز کو میں پیش کروں گا آج کی یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ابھی جو اصول ہے وہ آگے بہت سارے آپ کو آئیں گے، لیکن سارے اصولوں کی بنیادی جو چیزیں ہیں، راوی کا عادل ہونا اور راوی کا ضابط ہونا۔ عادل ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی شبہ نہ ہو، یعنی اس کو ہم آج کے دور میں کہیں تو 1% بھی شبہ نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ 1% نہیں، بالکل یقین ہونا چاہیے کہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے یہ حدیث، تو بالکل یہ کہنے میں سچا ہے، اس سے جھوٹ کا کوئی شبہ 1% بھی جھوٹ کا گمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عدالت ہے۔ ضبط کیا ہے دیکھیے، اب ہم بورڈ پہ آ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ پہلے ہم نے کہا آپ سے یہ راوی کا عادل ہونا، ابھی بھی کہتے ہیں اس سے العدل، راوی کا عادل ہونا، اس کی میں نے بہت زیادہ شرح کی آپ کے سامنے۔ اس کا پورا مطلب سمجھیے یہ ہے کہ راوی کے تعلق سے 1% بھی شبہ نہ ہو کہ یہ راوی جھوٹ بول سکتا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں افواہ، یارویں میں اس کا مطلب ہے وہی جو شبہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ
آدمی جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، جھوٹ کا بالکل شبہ اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن جو بات سنی تھی ہو سکتا ہے یہ بات اچھی طرح سے یاد نہ رہ گئی ہو سکتا ہے بیان کرنے میں کہیں غلطی ہو گئی ہو، شبہ ہو سکتا ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا ہو، یہ خیالات آتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہو، پورا یقین ہو اس کے بارے میں، اور دوسرا کیا ہے ضبط کی صفت ضابط ہو۔ یہ ضبط دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ضبط صدر کہتے ہیں اور دوسرے کو ضبط کتاب کہتے ہیں۔ اس کا صدر کی معنی سینہ، چیسٹ، ضبط صدر ایسے ہی لکھ لیجیے آپ ضبط کتاب، کیونکہ یہ الفاظ ٹیکنیکل ورڈ مانے جاتے ہیں میں دونوں سمجھا رہا ہوں آپ کو، لیکن اسے ویسے ہی لکھیے اپنے پاس ضبط صدر، صدر کہتے ہیں سینے، چیسٹ، ضبط کا مطلب ہوتا ہے اسے یاد رکھنا، محفوظ رکھنا، ضبط صدر، تو اس کا معنی ہوا سینے میں محفوظ رکھنا، سینے میں محفوظ رکھنا، ضبط صدر، ضبط کتاب، کتاب کے معنی لکھنا، تو اس کا معنی ہوا لکھ کر کے محفوظ رکھنا، جو بات سنی تھی کسی سے اسے سینے میں محفوظ رکھنا یا لکھ کر کے محفوظ رکھنا، جو بات سنی ہے یا تو اسے ویسے ہی یاد کر لیا ہے، سینے میں یاد ہے اس کو محفوظ کر لیا ہے، یا لکھ کر کے اسے محفوظ کر لیا ہے۔ راوی کا ضابط ہونا ضروری ہے، یعنی جو بات سنی ہے، جو اس سے بات بیان کی گئی ہے، اسے یا تو اپنے ذہن میں پورے طریقے سے یاد کر لیا ہے، جس کو آپ میمورائزیشن کہتے ہیں، ہم یہ ضبط صدر ہے، پورے طریقے سے یاد کر لیا ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے وہ آگے بات بھی آئے گی، اور دوسرا یہ ہے نہیں ذہن میں یاد نہیں ہے لیکن جب اس سے کہا گیا تو اسے کیا کر لیا، اس نے لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو محفوظ کرنے کی جو بات کہی گئی ہے اسے محفوظ کرنے کی دو شکلیں ہیں، یہی راویوں کے یہاں حدیث کے راوی میں بھی یہ چیز ہوتی تھی، تو کچھ راوی ایسے ہوتے تھے جو حدیث سنتے تھے تو اسے اپنے ذہن میں، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کرتے تھے، لکھتے نہیں تھے، اور اس زمانے کا ذہن ہوتا تھا اس کو ذہن میں رکھیے گا، آج کا نہیں ہے، اس زمانے کے ذہن کے لحاظ سے ایک مرتبہ پوری نظر سنی تو یاد ہو گئی، ابھی میں نے پچھلے ہفتے آپ کو مثال دی تھی، ایک مرتبہ پوری نظم سنی، 50 اشعار ہیں تو ایک ہی مرتبہ سنتے پورے 50 اشعار ان کو یاد ہو جایا کرتے تھے، تو ان کا ذہن تھا، اس کے لحاظ سے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ پہلی قسم یہ ہے کہ جو بات سنی ہے وہ بات سینے میں محفوظ ہے، دوسرے یہ ہے کہ نہیں لکھ لیا، جب کہا گیا تو اسے لکھ لیا، ایسے روایت رہے ہیں، یہ بات میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ صحابہ کے دور سے ہی یہ چیز چلی آ رہی ہے، صحابہ میں سے بہت سے لوگ احادیث لکھتے تھے، ایسے ہی تابعین میں سے بھی بہت سے لوگ احادیث لکھتے تھے، یعنی لکھ کر کے یاد کرتے تھے، تو راوی جس کا عادل ہونا ضروری ہے ویسے ہی ضابط ہونا ضروری ہے، یعنی جو بات سنی ہے وہ بات یا تو اس کے سینے میں محفوظ ہو یا اس کی کتاب میں محفوظ ہو، اور اس سے وہ بیان کرے تب اس کی روایت کو قبول کرتے تھے، ورنہ قبول کرتے۔ اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، سینے میں محفوظ ہے تو ہاں یاد ہے تو بھی سکتا ہے، انسان ہے، اور انسان بولیے انسان ہوتا ہے، انسان کی صفت ہے، انسان ہوتا ہے، کتاب میں لکھ کے رکھا ہے، اس میں مسٹیک ہوتے ہیں، کتاب میں لکھ کے رکھا ہے، کتاب میں مسٹیک ہوتے ہیں، لکھنے میں ہو سکتا ہے اس نے
کیا گارنٹی ہے کہ بالکل صحیح لکھا ہے لکھنے کے ٹائم میں؟ ٹھیک ہے، اس کا لکھ کر کے لے کے گئے گھر میں رکھے، بچے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی بچے نے اس میں کچھ پڑھا دیا ہو، کچھ ہٹا دیا ہو، تو کیا کریں گے؟ ساری چیزیں آتی ہیں جی، یہ سارے پہلو آتے ہیں، ریسرچ کرنا اور خود یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ رکھنی ہوتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے آپ ریسرچ کرتا ہے۔ یاد رکھیے محدثین نے ان سب پہلوؤں کو پہلے ذہن میں رکھنا ہے، کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے تحقیق کرنے میں۔ انہوں نے پہلا پہلو یہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، یاد کیے ہے، یاد کرنے میں ہو سکتا ہے بھول جائے، یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے اس بات کو سوچا، شرط لگا اس کے لیے ضابطۂ صدر کے لیے کہ اس راوی کی روایت قبول کریں گے جس کو حدیث اس طرح سے یاد ہو کہ جب بھی اس سے کہا جائے کہ فلاں حدیث سناؤ، فوراً سناؤ۔ پھر سے کہو، ان الفاظ میں غور کیجیے، کیا کہتے ہیں؟ اگر اس راوی نے حدیث اپنے سینے میں محفوظ کی تھی، لکھ کر کے نہیں، تو کب اس کی روایت قبول کرتے ہیں؟ جب اسے حدیث اس طرح سے یاد تھی کہ جب بھی اس سے کہا جائے حدیث سناؤ، فوراً سناؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ تو ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں سناؤں، میں ایک مرتبہ پڑھ کر کے پھر سناؤں گا، نہیں، جیسے ہی کہا جائے ویسے ہی سنائے۔ اتنی اس طرح سے ذہن میں اس کے محفوظ ہو تو اس کی روایت قبول کریں گے، ورنہ روایت قبول نہیں۔ پھر سے کہو، اگر اس راوی نے حدیث کیسے یاد کر رکھی ہے؟ سینے میں، لکھا نہیں تھا، صرف سن کر کے یاد کیا ہے، تو اس کے لیے کیا شرط ہے ان کے یہاں قبول کرنے کے لیے، اس حدیث کی صحیح ہونے کے لیے کہ حدیث اس طرح سے یاد ہو کہ جب بھی اس سے کہا جائے فلاں حدیث سناؤ، فوراً سناؤ۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں میں سے کسی سے بھی یہ کہا جائے سورہ فاتحہ سناؤ، کیا سناؤ؟ سورہ فاتحہ سناؤ، ٹائم لے گا، ایک مرتبہ پڑھتا ہوں اس کے بعد سناؤں، جس طریقے سے آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، ویسے اگر کسی کو حدیث یاد ہوتی تھی تو کہتے تھے اس کی حدیث لے کے ورنہ نہیں۔ اب آپ بولیے، انسان ہے، سب کچھ ہے، آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو آپ کو یاد ہے؟ جب آپ سے کہا جائے گا سنا دیں گے یا نہیں سنا دیں گے؟ ان کی یہاں جو الفاظ آتے ہیں وہ اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ الفاظ عربی میں استعمال کرتے ہیں کہ ان یحفظ ما سمع، عربی میں اس کے الفاظ یہی ہوتے ہیں، یحفظ ما سمع، ضابطۂ صدر سے کیا مراد ہے؟ ان یحفظ ما سمع، کہ جو سنا ہے اسے یاد کرے، اس طرح سے یاد رکھے کہ مدہ تو جب بھی اسے کہا جائے اسے فوراً سنا۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ ذہن پہ زور ڈالوں گا، یاد ہے اچھی طرح سے یاد ہے، ایسا نہیں، پھر وہ روایت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی راوی کے بارے میں کہتے تھے کہ شاید نیک تو تھے لیکن ان کا حافظہ کمزور تھا ان کی روایت سے۔ اتنے مضبوط حافظے والا ہو کہ جب بھی کہا جائے فلاں حدیث سناؤ، فوراً سنا دے، تھوڑا بھی اس کے بارے میں ٹائم نہ لے۔ ہم لوگوں کو اس طرح سے اگر کوئی چیز یاد ہوتی ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ اسی سے آپ مثال سمجھ لیجیے کہ جس طرح سے ہم سورہ فاتحہ کو یاد کیے ہوئے ہیں، اگر کوئی راوی حدیث کو اس طرح سے یاد کیے ہوئے ہوتا تھا تو اس کی روایت کو ہی محدثین کیا کہتے تھے؟ یہ سب نہیں، اور بھی کنڈیشن ہے لیکن یہ ضبط کی بات چل رہی ہے، حدیث کو محفوظ کرنے کی بات چل رہی ہے۔ اب یہ بات آ سکتی ہے کہ آپ پھر سے سوچیے، انسان ہے، انسان سے
ہو سکتا ہے بھول گئے، ہاں ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، پورا پہلو میں رکھا، اسی لیے جن کے بارے میں بھی شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، ان کی روایت لیتے ہی قبول نہیں کرتے تھے، اس کو صحیح کا درجہ نہیں دیتے۔ اتنی سخت قسم کی انہوں نے شرطیں رکھی ہیں، اور اس ریسرچ کے لیے جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں سب کو ذہن میں رکھ کر کے انہوں نے آپ کے ہمارے سامنے یہ ساری باتیں رکھی ہیں۔ یہ جو حدیث کے مجموعے ہمارے پاس نکلے نکلائے موجود ہیں، وہ بڑی کوششوں کے بعد، ٹھیک ہے، یہ اس کا کیا کہتے ہیں، یہ ضبط صدر، یعنی جو بات سنی تھی اسے سینے میں محفوظ کر لیا۔ دوسری بات آتے ہیں ضبط کتاب۔ اس وقت حدیث بیان کی گئی تو اس وقت سننے والے نے حدیث کو کیا کیا تھا، لکھ لیا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض محدثین ان کے پاس حدیث کی کتاب ہوتی تھی تو اسی کو لکھوا دیا کرتے تھے، اپنے اپنے ایشو پہ وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ روایت کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ رہا ہے۔ حدیث لکھ لینے کے بعد اب یہ لگتا ہے، شبہ رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے نے صحیح نہ لکھا، آپ لوگ بھی بہت ساری باتیں لکھ رہے ہیں، اگر میں چیک کروں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں غلط لکھی ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ آتا ہے، خیال آتا ہے، ہو سکتا ہے لکھنے میں غلطی کی ہو۔ اگر کسی راوی نے حدیث لکھی ہے سن کر کے، اس کی روایت کو محدثین قبول نہیں کرتے تھے، مگر ہاں جب اپنی لکھی ہوئی بات کو اپنے استاد کی کتاب سے ملا کر کے دیکھ، یہ جو شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، اس شبہ کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، یہ کنڈیشن اس کے لیے ہے قبول کرنے کے لیے کہ جو لکھے ہیں اس کا پورا پروف کس کے ساتھ، اصل جو استاد کی کتاب ہے اس کے ساتھ ملا کر کے کرنا ضروری ہے۔ دو آدمی کبھی مل کر کے پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، ایسے ہی بالکل ہے یا نہیں ہے، عربی میں اسے مقابلہ کیا کہا جاتا ہے، مقابلہ، جسے آج کل ہم جو ہے پروف ریڈنگ کہتے ہیں۔ تو یہ پروف ریڈنگ ضروری ہے، اس کے لیے جو لکھا ہے اس کو ملا کر کے دیکھنا، اصل سے یہ اصل کتاب ہے، مان لیجیے آپ لکھے ہوئے ہیں، دونوں کو ملا کر کے دیکھنا ضروری ہے کہ لکھنے میں کہاں کوئی غلطی تو نہیں۔ اگر کہیں غلطی ہے تو پھر اس کی کیا کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اب یہ شبہ ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے لکھنے میں غلطی ہوگی، ہو سکتا ہے لکھنے میں غلطی ہوگی، شبہ ختم ہو گیا ہے، اب غلطی ہوئی ہوگی تو اس میں پکڑ میں آ جائے گی، اس کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کیا ہے یہ تو وہ روایت نہیں سمجھ میں، چھوڑ دیا کرتے تھے، اسے ضعیف کہہ دیتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے اسے۔ اب یہ دوسرا شبہ پروف کر لیا، سب کچھ کر لیا، ملا کر کے دیکھ لیا، اب لے جا کر کے گھر میں رکھا، کسی نے اس میں کچھ کمی زیادہ کر دیا ہو تو کس کو ہو سکتا ہے نہیں۔ جو سینے میں محفوظ کرنے کی بات تھی اس میں تو یہ آسانی ہے کہ کسی کا ہاتھ سینے تک تو نہیں پہنچ سکتا، چور کا ہاتھ بھی سینے تک نہیں پہنچتا ہے، لیکن یہ لکھی ہوئی چیز ہے، کوئی بھی شخص اس میں کچھ کمی کچھ زیادتی کر دیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے، شبہ ہے یہ، ہو سکتا ہے بالکل ویسے ہی روایت نہ ہو، یہ بھی صحیح ہے، ہو سکتا ہے۔ دوسری کنڈیشن کے یہاں اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہ کتاب اس طرح سے محفوظ ہو کہ کبھی بھی وہ کتاب کسی دوسرے ہاتھ میں یہ ہو، تب جا کر کے کیا کہتے ہیں کہ یہ راوی ضابط ہے، اس کی روایت لی جا سکتی ہے کتاب سے۔ اس کتاب کا اس کے پاس بالکل محفوظ رہنا ضروری ہے، کہیں بھی شبہ نہ ہو، کوئی آدمی اٹھا کر کے اس میں کچھ کمی زیادتی کر دیا ہو، اگر کسی راوی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ یہ
اپنی کتاب کو محفوظ نہیں رکھ پایا ہے، شبہ ہے کہ اس میں کچھ کمی یا کچھ زیادتی کر دی گئی ہو، تو ایسے شبہ کی شکل میں وہ حدیث کو روایت نہیں کرتے تھے، اس سے چھوڑ دیا۔ اسے کہتے ہیں ضبط کتاب۔ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اتنا سب ہونے کے بعد اگر کوئی کہتا وہ بھی تو انسانیت ہے، ہو سکتا ہے کیا ہوئے تو یہ ہو سکتا ہے سوال آ سکتا ہے کہ آپ بولیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی کہتا ہے ہو سکتا ہے ایسا ہوا، ہو سکتا ہے، سمجھ لیجیے کہ وہ محدثین کے اس عمل کو جانتا نہیں ہے جو انہوں نے حدیث کے ریسرچ کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے جو اصول انہوں نے بنا رکھے تھے اس کو جانتا نہیں، کبھی یہ بات کہتا ہے۔ ورنہ انہوں نے ہر پہلو کو دیکھا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، روایت کو قبول نہیں۔ جہاں یقین ہو گیا تھا کہ نہیں، یقین ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، بیان کرنے والے نے بالکل صحیح بیان کیا ہے، یقین ہوتا تھا، اس کے بعد اس حدیث کو اس راوی سے وہ قبول کرتے تھے۔ یقین نہ ہو تو قبول نہیں کرتے، یہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص، میں نے آپ سے کہا کوئی بھی شخص جو اصول انہوں نے اپنائے ہیں، ریسرچ کرنے والا کوئی بھی شخص ہو وہی اصول اپنائے گا، کوئی الگ سے نہیں، بلکہ ان کے اصول تو بہت سخت ہیں۔ اتنے سخت اصول کے ساتھ تاریخ کو کا جائزہ لیا جائے، تاریخ کی تحقیق کی جائے، کسی بھی معاملے کی تحقیق کی جائے، کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ اتنے سخت اصولوں کے ساتھ، اتنے سخت اصولوں کو اپنا کر کے انہوں نے حدیث کو جو صحیح تھی الگ کیا، جو بیچ میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی اسے الگ کیا۔ جی ہاں، یہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن روایتوں کو ضعیف کہہ دیا ہو سکتا ہے اس کے اندر ہاں کچھ روایتیں صحیح رہی ہوں، یہ پہلو ہے، ہو سکتا ہے کچھ روایتیں صحیح رہی ہوں اور کس میں چلی گئی، صحیح میں چلی گئی، ان کو آنا چاہیے تھا کس کے اندر، صحیح کے اندر۔ یہ سوال بالکل صحیح۔ جیسے یہ معاملہ تھا کہ ہو سکتا ہے بیان کرنے والے نے غلطی کر دی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان نہ کیا ہو، ایسا ہے نہیں۔ تو ابھی ہم اسی کو بیان کر رہے تھے کہ جتنا معاملہ تھا ہو سکنے والا، وہ سارا معاملہ کس نے اپنے ذہن میں رکھا ہے، محدثین نے اپنے ذہن میں رکھ کر کے ریسرچ کیا ہے اور یہ چیز ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اب یہ الٹا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تحقیق میں جو انہوں نے بہت سخت رکھے ہیں اصول، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ضعیف حدیث وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، لیکن محدثین نے اسے کیا قرار دے دیا ہے، نہیں بالکل بات ویسے یہ امکان ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جب امت میں کسی حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہو جائے، اس لفظ میں غور کیجیے گا، جب امت میں کسی حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہو جائے تو پھر یہ ہو سکتا اس میں نہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری امت کسی گمراہی پر جمع، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، تو اس حفاظت کی ذمہ داری میں یہ بات ہے کہ جو صحیح ہے یا صحیح کے قریب ہے وہ ساری کی ساری روایتیں سامنے آ جائیں، معلوم ہو جائیں، لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور حدیث کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو صحیح حدیثیں ہیں وہ سامنے ہوں۔ اگر صحیح حدیثوں پر ضعیف کا نقل کر کے اس کو نکال دیا گیا ہو تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بھی کیا ہے، غلط ہو، اس کا مطلب کہ حدیث کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، یہ بات آئے گی۔ تو یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، اگر کسی حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے تو وہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا قول نہیں ہو سکتا،
اس لیے کہ جو بھی آپ کی حدیث ہے اسے محفوظ کیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوئی ذمہ داری لی تھی، تو اس کے لیے محدثین نے اپنے اصول کے لحاظ سے اس کی حفاظت کی۔ یہ سوال صرف اس وقت آتا ہے جب حدیث کو کسی محدث نے ضعیف قرار دیا اور دوسرے نے صحیح قرار دیا، تبھی جا کر کے یہ بات آتی ہے۔ اس میں دونوں پہلوؤں میں سے کسی پر بھی یقین نہیں ہوتا، نہ صحیح ہونے پر نہ صحیح ہونے پر، یہاں وہ شبہ رہتا ہے، یہاں احتیاط کا پہلو دیکھا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر احتیاط کا پہلو دیکھا جاتا ہے، یہ عام لوگوں کی بات ہے، لیکن جو ان اصولوں کو جانتے ہیں، وہ اصولوں کو جاننے والے اصول کے لحاظ سے پہچان لیتے ہیں کہ جس نے ضعیف قرار دیا ہے اس کی بات زیادہ قابل توجہ ہے، یا جس نے صحیح قرار دیا وہ تو پہچان سکتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے احتیاط کا پہلو ہے۔ جی، اتفاق ہونا مطلب اس میں کس کا اتفاق؟ محدثین، صرف محدثین۔ جب یہ بات کہی جائے حدیث کتابوں سے کہ اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، تو اس سے مراد محدثین کا اتفاق۔ کسی بھی فن کے اندر جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر ان کا اجماع ہے یا اتفاق ہے، تو اس میں اتفاق کس کا مانا جاتا ہے؟ اس فن کے لوگوں کا اتفاق مانا جاتا ہے، عام لوگوں کا اس میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس بیماری پر اتفاق ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے، تو اتفاق کس کا ہوگا؟ جو ڈاکٹر ہیں، عام لوگوں کے اتفاق کا وہاں مسئلہ نہیں آتا ہے، جو بھی اس میں ریسرچ کیے ہیں، ریسرچ کرنے والوں کا اتفاق مانا جاتا ہے۔ لیکن کوئی ایک چیز ایسی رہتی ہے جس پر امت کا اجماع جس پر ہوتا ہے، امت کا اجماع جس پر ہوتا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس میں سب لوگ شامل ہیں، ایسا جیسے ہم نے یہ کہا کہ امت کا یہ اجماع ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے، تو امت کے اجماع سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ امت میں جتنے لوگ بھی ہیں سب اس پر متفق ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس امت میں جو مجتہد لوگ ہیں انہوں نے اس پر اتفاق کیا۔ ایسے ہی جب یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، تو جو محدثین ہیں سب نے اتفاق کر لیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو فن والوں کا اتفاق مانا جاتا ہے، کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں جب اجماع کی بات کہی جاتی ہے تو فن کے لوگوں کا اجماع مانا جاتا ہے، جو اس فن کے لوگ ہیں انہی کا اجماع مانا جاتا ہے۔ جب محدثین نے اتفاق کر لیا تو کہتے ہیں کہ یقین مان لیجیے کہ وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ جب محدثین نے اتفاق کر لیا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو یقین مان لیجیے کہ کیا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ جھوٹ پر کبھی بھی یا غلط پر گمراہی پر ان کا اتفاق نہیں تھا۔ یہ اس اتفاق کو باقی رکھنا ہے۔ کسی بھی حدیث کے بارے میں اگر محدثین کا اتفاق ہو گیا کہ ضعیف ہے، بعد میں آنے والا کوئی آدمی اسے صحیح نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے صحیح کہا، کسی نے ضعیف کہا، تو بعد میں آنے والا کسی صحیح والے کی بات کر سکتا ہے، ضعیف والے اپنے اشتہار کی وجہ سے، لیکن جس پر اتفاق ہو گیا پھر اس میں گنجائش نہیں ہے۔ جیسے فقہی مسائل ہوتے ہیں، فقہی مسائل میں جب اجماع ہوتا ہے تو پھر اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں رہتی ہے، ویسے ہی یہ حدیث کے مسائل بھی ہیں۔ حدیث کی صحت اور ضعف میں اگر اتفاق ہے، متقدمین کا سب متفق ہیں کسی حدیث کے تعلق سے وہ صحیح ہے، تو بعد میں آنے والا اس کے کلام وہاں پہ اسے تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے یہ اصول ہے۔ انشاءاللہ یہ اصول کی بات کر رہے ہیں، یہ اصول جو ترتیب سے ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ بات بھی آئے گی، صحیحین کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں، اور کن لوگوں نے کلام کیا ہے، کیوں کلام کیا، اس کی بات کہاں تک قبول کی جائے گی نہیں کی جائے گی، وہ باتیں بھی انشاءاللہ ہوتی۔ تو پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے آپ، وہ بات کیا ہے آج آپ کے سامنے کہ جب یہ سوال آنے لگا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی، نام لیا فلاں
جس سے ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ یہ اس روایت میں کہیں کوئی اپنی طرف سے بات ملا کر کے پیش نہیں کر رہا ہے، یہ ہمیں یقین ہو جائے، یقین کے درجے کو پہنچ جائے تب اس کی روایت کو لیتے تھے۔ دوسرا مسئلہ ضبط کا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں زیادہ جو پریشانی تھی وہ اہل بدعت کی تھی۔ جو تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اثر انہیں کی وجہ سے یہ تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ تاریخ ابھی تک آپ کے سامنے آئی ہے۔ یعنی ضعیف حدیث پر اتفاق ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یعنی یہ سوال کرنا چاہیں کہ پھر یہ محدثین نے ضعیف حدیثوں کو کیوں لکھ کر کے رکھا؟ ان کو جب معلوم ہو گیا کہ اور بعض ریسرچ پہ اتفاق بھی ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس کو کیوں رکھا انہوں نے؟ یہ سوال کیوں رکھا؟ جی بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر، بہت بڑی حکمت ہے۔ عرفت الشر عن الشر وللتوقی ہے، میں نے شر کو کیوں پہچانا؟ شر کرنے کے لیے نہیں بلکہ شر سے بچنے کے لیے۔ اگر یہ حدیثیں ضعیف کا مسئلہ نہیں ہے، جو موضوع روایتیں ہیں یعنی جن کے بارے میں یقین ہے، محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ من گھڑت روایت ہے، جسے موضوع کہا جائے۔ ابھی ہم ضعیف کی بات کر رہے تھے، بعض روایتیں بالکل یقین ہے کہ یہ کیا ہے؟ موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہی نہیں سرے سے۔ محدثین نے ان کو بھی جمع کیا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے کتابیں لکھی ہیں، الگ سے موضوعات کے نام سے پر کتابیں لکھی ہیں، اس کو بھی لکھ کے رکھا ہے، پوری سند کے ساتھ لکھ کر کے رکھا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آج یہ چیزیں جمع کر کے نہ رکھ دی جاتی تو کوئی بھی آدمی یہ کہتا پتہ نہیں کتنی لوگوں نے کتنی حدیثیں گڑھی، کیا ہے انہوں نے کیا کیا اصول بنائے اور اس کو الگ کر کے پھینک دیا، پتہ نہیں اس میں کتنی صحیح روایتیں رہی ہوں گی۔ جب آج اس کے بارے میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے، کس کے بارے میں؟ یہ راوی وہ بھی تو انسان تھے، انسان ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے سنے ہو، بول گئے ہو، غلطی ہو گئی ہو بیان کرنے میں، انسان ہے، انسان سے کیا نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کے شبہ پیش کر کے لوگوں کو حدیث کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ حدیثیں مٹا دی گئی ہوتی تو پتہ نہیں کیا کہا جاتا، یہ کہا جاتا کہ بولیے جتنی ان کے خلاف حدیثیں تھے سب پہ انہوں نے مٹا دیا کہ موضوع ہے، کس کو معلوم؟ اب جب وہ لکھی ہوئی ہے سامنے ہے، آپ بھی پڑھ کر کے دیکھ لو کیا اس کی سند ہے، کیسے کیسے اس روایت کو کس نے بیان کیا ہے اور ہم نے کیوں کہا کہ یہ موجود ہے۔ آپ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب موجود ہے، آپ اس کا باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ باقی نہ رہے تب تک آپ کی پہچان نہیں ہوگی۔ یہی سوال تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ عبداللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ باطل کو کیوں پیدا کر دیا؟ صرف حق ہی ہوتا تو کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ حق کی اہمیت کیا رہے گی اگر باطل موجود نہ ہو؟ باطل ساتھ میں ہے تو حق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حق کتنی اہم چیز ہے۔ تو یہ صحیح احادیث کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب تک یہ موضوع اور ضعیف روایتیں نہ ہوں تب تک آدمی پہچان نہیں پا سکتا کہ کوئی بھی آدمی شبہ میں ایک ہے شک ڈالنے کے لیے پتہ نہیں کتنی روایتیں ہوں گی، لوگوں نے کری تھی، آئیں، انہوں نے مٹا دیا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی صحیح روایت بھی چلی گئی ہو اور لوگوں کو پتہ نہ ہو، دین میں یہ بھی عمل رہا ہو، وہ ناقص رہ گیا ہو، بہت سارے خیر آ سکتے ہیں۔ اس لیے ساری روایتوں کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ جو ضعیف تھی وہ بھی محفوظ ہیں، جو موضوع تھی وہ بھی محفوظ ہیں، اور جو صحیح ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ سب کو محفوظ کیا گیا، کسی کو چھوڑا نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟
اب اس کے بعد یہ بات تھی راوی کا عالم اور راوی کا، اسی کے بارے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں زیادہ مسئلہ کس کا آتا تھا؟ بدعت۔ وہ بدعت بھی اس زمانے کی عمل کی بدعت نہیں ہوتی تھی بلکہ عقیدے کی بدعت۔ سب سے پہلا فرقہ جو ظاہر ہوا وہ خوارج کا تھا۔ یہ بدعت کس کی تھی؟ فکر کی بدعت۔ فکر کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے ان کے عقیدے میں کچھ خرابی آئی اور ان کو جو ہے تشیع کا فتنہ آیا۔ قدریہ ایک فرقہ ہے، یہ فرقہ ظاہر ہوا، یہ سب صحابہ کے دور میں ہی ظاہر ہو گئے۔ قدریہ کے مقابلے میں جبریہ ہے، یہ سارے فرقے اس زمانے میں ظاہر ہوئے۔ تو زیادہ جو دیکھتے تھے وہ کس کے بارے میں دیکھتے تھے کہ یہ شخص اہل بدعات میں سے تو، اور یہ عدالت کے پہلو کیوں دیکھتے تھے؟ یہ شبہ ہوتا تھا کہ چونکہ یہ راستے سے بھٹک گیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ کوئی جھوٹی روایت بھی بیان، بس وہی شبہ چاہے 1% کا شبہ کیوں نہ ہو اس کی وجہ سے ان کی روایت کو قبول نہیں۔ لیکن اب یہ شبہ آ جاتا ہے اسی میں، میں اسی اصل سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں، یہ کہ ہو سکتا ہے کہ صحیح روایتیں بھی کدھر چلی گئی ہوں، صحیح میں چلی گئی ہوں۔ سمجھ لینا میری بات کو؟ تو محدثین کے یہاں کیا اصول رہا اس کو بیان کرنے کے لیے یہ چیز دیکھنی ہے کہ بالکل ہمیں 100% یقین ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے اپنی اس بات میں۔ محدثین نے خوارج کی روایتوں کو قبول کیا۔ اس کی کیوں؟ ان سے حدیث گڑھنے کا ثبوت نہیں، اور یہ لوگ جھوٹ بولنے کو کبیرہ گناہ سمجھتے تھے، اور کبیرہ گناہ کرنے والا ان کے یہاں کافر ہوتا تھا ان کی عقیدے کے لحاظ سے۔ مطلب یہ کہ جھوٹ بولا تو کیا ہے؟ کافر۔ اس کی وجہ سے ان کے بارے میں یقین ہوتا تھا جو اس زمانے کے خوارج ہیں۔ بعد میں ان کے اندر بہت ساری چیزیں آئی، لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، تو ان کی روایتوں کو تو محدثین نے یہ کہا اہل بدعت کی وہ روایت یا اہل بدعت میں سے ان کی روایت جن کے سچ بولنے کا ہمیں یقین ہو، ہم اسے بھی قبول کریں۔ سچ بولنے کا یقین ہو، یاد رکھیے شبہ کی بات نہیں ہے یا زیادہ امید ہے کہ سچ ہی بول رہا، ایسا نہیں۔ یقین کے درجے میں ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی روایتیں انہوں نے کیا کی ہیں؟ قبول کی۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور امام ہیں، حدیثوں کی علت، حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے اس کو پہچاننے میں بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ امام بخاری کے شیخ ہیں امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک مرتبہ یہی بات کہی گئی کہ بعض اہل بدعت کی روایتیں بھی آپ لوگ قبول کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات آئی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہم نے بصرے والوں کی روایتیں چھوڑ دی، ساری روایتیں، اس لیے کہ وہ بصرے میں قدریہ پایا جاتا ہے، قدریہ ان تقدیر کا انکار کرنے والے، کہاں ان کا انکار کیا تھا؟ بصرہ تھا، بصرہ شہر عراق۔ کہا کہ اگر ہم نے بصرے والوں کی ساری روایتیں چھوڑ دی، اس لیے کہ بصرے میں کیا پایا جاتا ہے؟ تقدیر کا انکار پایا جا رہا ہے، اور اگر ہم نے کوفے کی ساری روایتیں چھوڑ دی داروں کی، اس لیے کہ کوفے میں تشیع پایا جاتا ہے، لفظ بطن کتب نے لفظ استعمال کیا ہے، تو اس سے بہت سی صحیح
والوں کے پاس ہی بعض احادیث موجود تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہاں رہے؟ کوفے میں رہے اللہ کے رسول کے وفات کے بعد. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے میں رہے. ان کے پاس احادیث تھی، انہوں نے ان جگہوں پر اپنی احادیث بیان کی ہیں، وہاں کے لوگوں نے وہ حدیث سنی ہیں اور یہ حدیثیں وہی کے لوگوں کو معلوم تھی. اگر ساری کی ساری احادیث چھوڑ دیتے تو صحیح بات یہ ہے کہ کچھ حدیثیں جو صحیح ہیں اس کا، لیکن محدثین نے ایسا نہیں کیا کہ بالکل ایک ہی حملے سے سب کی سب ختم کر دیتا ہے. بہت اندر تک جا کر کے تحقیق کی ہے کہ اگر یہ ہے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، یقین ہو گیا یہ، اور ساتھ میں یہ یقین ہے کہ بیان کرنے میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے، یاد رکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو ان کی روایتوں کو انہوں نے قبول کیا. ٹھیک ہے. جی جیسے ابھی بہت سے لوگ ایسے راوی حدیث کی روایت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جماعت جب وجود میں آئی ہے، ایک جماعت وجود میں آئی تو اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اس کے بانی مبانی ہوں گے، یعنی فاؤنڈر، کسی بھی چیز کے فاؤنڈر ہوتے ہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں. لیکن ان کے پیچھے چلنے والوں میں سے کچھ صحیح لوگ، یہ چیز ابھی وجود میں آئی ہے، کچھ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، حالانکہ وہ فی نفسہ ہی اچھے تھے، عقیدے کے لحاظ سے یا اپنے عمل کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ اچھے تھے. انہوں نے اس زمانے میں حدیثیں بھی سن رکھی تھی، اس کو روایت بھی کرتے تھے، ان روایتوں کو ایک رد نہیں کرتے، بڑی تحقیق کرتے ہیں ان کے بارے میں، اور تحقیق کر کے ان کی جو روایتیں جس کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں غلط نہیں بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، یہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی ہے اور ان کے اس پیمانے کے لحاظ سے وہ صحیح معلوم ہوتی ہے تو قبول کر لیتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ یہ خوارج کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کی روایت کو رد نہیں کرتے. یہ کبھی کیا نہیں رہا. یہ ثابت نہیں ہے، ان کے بارے میں بات یہ ہے ثابت نہیں ہے، کسی بھی ایک فرد سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کبھی اس نے اپنی بدعت کو رائج کرنے کے لیے کوئی حدیث کر دیا، جیسے دوسرے لوگوں نے کیا ہے. دوسرے فرقوں میں یہ چیز رہی ہے، گمراہ جو فرقے ہیں کہ انہوں نے اپنی بدعت کو رائج کرنے کے لیے بھی حدیثیں گڑھی. حدیث کے گڑھنے کے جو اسباب ہیں اس میں یہ باتیں آپ کو آگے چل کر کے آئیں گی. اس میں سے ایک سبب کیا ہے؟ اپنی بدعت کا تعصب، اس کے لیے حدیثیں گڑھی ہیں. لیکن خوارج کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ کبھی کسی نے بھی اس کے بارے میں اپنی کسی بات کو منوانے کے لیے کوئی حدیث جو ہے غلط طریقے سے اپنی طرف سے بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی ہو، ان سے یہ بات ثابت ہے. اور یہ خوارج کی بڑی اہم صفت مانی جاتی ہے، اور کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ گناہ کبیرہ کو کفر سمجھتے ہیں. جھوٹ گناہ کبیرہ اس پر سب کہتے ہیں، اور گناہ کبیرہ ان کے یہاں یہ کفر کی درجے میں پہنچ جاتی ہے، کافر ہو جاتا ہے. اسی لیے لوگ اس سے بہت بچتے تھے. بظاہر تو بڑے نیک ہوتے تھے، لیکن یہ شروع کے خوارج کی بات میں آپ کو بار بار یہ سارے مسائل جو پیش کیا ہے کس کے بارے میں؟ تو شروع کے جو خوارج ہیں جو ظہور ظاہر ہوئے تھے ان کے بارے میں، تشیعوں کے بارے میں بھی بات یہ ہے. جی تو شاید بعد میں تفصیل بعد میں آپ جو کہہ رہے ہیں خوارج کے پاس ہم لے سکتے ہیں، لیکن اصول حدیث کی بنیاد کے اوپر تو پہلا اصول میں جی دینی لحاظ سے وہ ایسے ہونے چاہیے. اور ان تمام شرطوں کا میں نے آپ سے کہا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کا
ذرہ برابر بھی شائبہ نہ ہو، امکان نہ ہو، ممکن نہ ہو، امید نہ ہو کہ یہ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، اسی کے لیے ساری شرطیں لگائی گئی ہوتی ہیں۔ اور جب یقین ہو جاتا ہے کسی بھی آدمی کے بارے میں کہ یہ اس میں جھوٹ نہیں بول رہا ہے، تو یہاں تک کہ بعض اہل بدعت کی روایتیں بھی، وہی میں بتا رہا ہوں، قبول کیا ہے۔ کب قبول کیا؟ جب یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹ نہیں۔ تین پورا جو ہے عادل ہونا، یہ جو شرط لگائی ہے، اس کے لیے لگائی ہے یہ یقین رہے کہ یہ بیان کرنے میں جان بوجھ کر کے جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ غلطی سے یہ چیز ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ضابط چیز ہے کہ غلطی سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ میں بھی آپ کو مثال ویسے دے رہا ہوں، تشیع کی مثال۔ کس کی؟ تشیع جو صحابہ کے دور میں، پھر تابعین کے دور میں جو تشیع رہا ہے، اسے تشیع کہا جاتا ہے، شیعہ کہا جاتا ہے، تو بعد میں وہ رافضہ بن گئے ہیں۔ اس وقت ایک لفظ نہیں استعمال ہوتا تھا۔ ان میں سے بہت سے راویوں کی روایتیں کیونکہ ان کے یہاں کیا نہیں تھا؟ جھوٹ نہیں۔ ان کی غلطی صرف یہ تھی کہ وہ لوگ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان سے افضل سمجھتے، تو ان کو شیعان علی کہتے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ یہ تشیع صرف ایسی حد تک بات کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ راوی ہے، اس کے اندر تشیع پایا جاتا ہے، اور کسی کے لفظ میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی روایت کو کیا مانتے ہیں؟ صحیح مانتے ہیں۔ اس سے برا ایسا ہی راوی ہوتا ہے۔ بعد میں چل کر کے ان کے یہاں جب رافضہ پیدا ہو، جن کو رافضہ کہا گیا یا اثنا عشریہ کہا گیا، جو آج ابھی ایران میں جو فرقہ موجود ہے وہ کون سا ہے؟ یہ اثنا عشریہ رافضہ والا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے، اگر اس میں سے کوئی بھی روایت کرے تو روایت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں جھوٹ دین کا حصہ ہے، ان کے جھوٹ ان کے دین کا حصہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر وہ روایت قبول نہیں، وہ کتنا بھی نیک آدمی ہوگا اس کی روایت قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ڈر ہے کہ تقیہ ان کا دین ہے۔ تقیہ کا مطلب زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہے۔ تو جھوٹ ہی ان کا شعار بن گیا، ان کے دین کی علامت بن گیا، ان کے مذہب کی علامت بن گیا، تو اب ان کی روایتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ دیکھا ہی نہیں جائے گا کہ یہ سچ بولنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، بلکہ جیسے ہی یہ معلوم ہو کہ یہ رافضی یہ کہیں گے روایت قابل قبول، ایک ہی لفظ۔ یہ فرق رہا ہے، کبھی یہ شبہ نہیں آنا چاہیے کہ جس طریقے سے یہ بات ہے کہ پورا یقین ہو جانے کے بعد کہ یہ چیز ثابت ہے، محدثین کہتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تحقیق میں بات صحیح حدیثیں بھی کیا ہو گئی ہوں، ضعیف ہو گئی ہوں، یہ بھی ہم نہیں کہیں گے، ایسا بھی نہیں سوچ سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے، جہاں یقین تھا کہ نہیں یہاں یہ صحیح ہو سکتا ہے، اس کو مانا جانا چاہیے، وہاں اسے مان سکتے ہیں۔ میں اب آپ کی کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں، دیکھیے یہ ضابط صدر ہے، سینے میں محفوظ رکھنے، سینے میں محفوظ رکھنے کی بات ہے۔ اب اگر کسی راوی کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث سننے کے بعد اس طریقے سے یاد کیے گئے تھا کہ جب بھی اس سے کہا جاتا کہ تم اس سے بیان کرو، فوراً بیان کر سکتا ہے۔ اگر کسی راوی کے بارے میں یہ معلوم ہے تو کہیں کہ حدیث صحیح، لیکن اگر اس سے کم تر درجے کا ہے، فوری طور پر تو نہیں، لیکن ہاں تھوڑا سوچ کر کے اسے بیان کرنا چاہیے۔ جیسے سورہ فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کو چھوڑ دیجیے جو برابر آپ سورتوں میں پڑھتے رہتے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے اور کوئی سورہ آپ کو یاد کی، جیسے سورہ اعلیٰ ہے، مان لیجیے یاد ہے، سورہ اعلیٰ سناؤ، تھوڑا سا اگر 2-3 منٹ لیں گے اس کے بعد سنائیں گے، 1 منٹ اور ریپیٹ کر دیں گے اس کے بعد سنائیں گے۔ اس درجے میں یاد ہے، لیکن اس درجے میں بھی ریپیٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد سنا سکتے ہیں۔ اگر اس درجے میں روایت یاد ہے، تھوڑا کم تر درجے میں ہے،
تب بھی روایت کو کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی اور کیا جائے. یعنی ایک راوی انہوں نے بھی بیان کیا ہے، انہوں نے بھی بیان کیا، اور دونوں کی روایت بالکل سیم ہے. تو کہتے ہیں اگرچہ کہ یاد کرنے میں تھوڑی کمی ہے، لیکن دونوں مل کر کے اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں. اب دو آدمی اسی کو بیان کر رہے ہیں اور بالکل سیم بیان کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے روایت کیا ہے؟ صحیح. اور بھی اس کے لیے چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. ایسا ہی نہیں کہ بالکل ایک ہی مرتبہ جیسے کاٹ دیا جاتا ہے ویسا کاٹ نہیں دیتے، ہر چیز کا خیال کرتے ہیں اس میں، اور ہر لحاظ سے اس کو سوچ کر کے ہی تحقیق کرنے کے بعد ہی بنایا. یہ پورا خلاصہ جو ہماری بات کا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ کے سامنے یہ بات آئے کسی کی طرف سے بھی کہ یہ عمل محدثین کا، راویوں کی یہ روایت، وہ بھی انسان ہیں اور انسان سے، بولیے انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ان سے بھی غلطی ہو کوئی ہو. یہ ہو سکتا کا لفظ کوئی کہے تو فوراً لوگ کیجیے نہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ صحیح ہے. کیونکہ جب محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو کب کہتے ہیں؟ جب انہیں اس کے تعلق سے یقین ہو جاتا تھا. صرف ہو سکنے پر جو ہے بات نہیں، ہو سکنے پر وہ تحقیق کرتے تھے، اور تحقیق کرنے کے بعد جب صحیح کہتے ہیں تو وہ کب کہتے ہیں؟ جب بولیے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث واقعی سنی تھی اور جیسے سنی تھی ویسے اسے بیان کیا ہے. آج کے درس میں فی الحال یہ بات انشاءاللہ، اور اصول جو آگے چل کر کے چیزیں اور کیسے ہوئی ہیں وہ اور آپ کے سامنے آئیں گے. میرے خیال میں ان دو باتوں کو سمجھنے میں پریشانی نہیں رہے گی آپ کو. ضبط صدر اور